آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں آسیہ میمونہ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کیرالہ میں گہرے سمندر میں کثیر مقصدی وزنجام بین الاقوامی بندرگاہ کو قوم کے نام وقف کیا۔ انہوں نے اسے بھارت کے بحری بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں ایک اہم قدم بتایا۔ وزیر اعظم مودی آج شام آندھرا پردیش میں مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ثقافتی شناخت سے تحریک حاصل کرتے ہوئے 2047 تک ایک ترقی یافتہ ملک بننے کے بھارت کے ویژن کو آگے بڑھنا چاہیے۔ بھارت اور یورپی یونین نے 2025 کے آخر تک آزاد تجارتی سمجھوتہ مکمل کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ دلی اور این سی آر میں شدید بارش اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے سے تمام زندگی متاثر ہوئی ہیں۔ بارش سے متعلق واقعات میں افراد ممالک ہوئے ہیں۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ سن رائزرز حیدرآباد سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کے پہلے سیمی آٹومیٹڈ بندرگاہ گہرے سمندر میں کثیر مقصدی وزنجام بین الاقوامی بندرگاہ کو ملک کے نام وقف کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کے بحری بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں یہ ایک نہایت اہم قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزنجام بندرگاہ نئے زمانے کی ترقی میں ایک بڑا ماڈل ہے۔ اس سے بڑے پیمانے پر اقتصادی استحکام آئے گا اور کیرالہ اور ملک کو کافی فائدہ ہوگا۔ وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ وزنجام بندرگاہ میں موجودہ مال برداری میں مستقبل میں 3 گنا اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم نے بندرگاہ کے کام کاج کی عمارت کا دورہ کیا اور کنٹرول نظام کا معائنہ کیا۔ نیو ایج ڈیولپمنٹ کا سمبل یہ وزنجام ڈیپ واٹر سی پورٹ ہے۔ ابھی اس ٹرانسشپمنٹ ہب کی جو क्षमता ہے وہ بھی آنے والے سمے میں بڑھ کر کے 3 گنی ہو جائے گی۔ یہاں دنیا کے بڑے مالبھاگ جہاز آسانی سے آ سکیں گے۔ جو پیسہ باہر جاتا تھا وہ کیرالہ اور وزنجام کے لوگوں کے لیے نئی اکنامک اپرچونٹی لے کر آئے گا۔ اس پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کیرالہ کے وزیر اعلیٰ پنرئی وجین نے کہا کہ وزنجام بندرگاہ نے ترقیاتی صلاحیتوں کے لیے دروازے کھول دیے ہیں۔ وزنجام بندرگاہ کا یہ پروجیکٹ سرکاری اور نجی شراکت داری کے ماڈل کے تحت 8,900 کروڑ روپے کی لاگت سے نافذ کیا جا رہا ہے۔ وزنجام بندرگاہ کے پہلے مرحلے کی تعمیرات کا بڑا حصہ دسمبر 2024 میں مکمل ہو گیا تھا۔ وزنجام بندرگاہ جو کہ کیرالہ کا ایک ڈریم پروجیکٹ ہے، تقریباً 3 دہائی کے طویل انتظار کے بعد بالآخر حقیقت بنتا جا رہا ہے۔ ترووننتپورم میں وزنجام بندرگاہ میں کام کاج شروع ہونا بھارت کی بندرگاہوں کی تاریخ میں ایک اہم لمحہ ہے۔ اس طرح سے کیرالہ نے عالمی سطح پر بحری نقشے میں اپنا مقام بنا لیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج شام آندھرا پردیش کے امراوتی میں 58,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے، سنگ بنیاد رکھیں گے اور ملک کے نام وقف کریں گے۔ وزیر اعظم امراوتی میں مختلف اہم پروجیکٹوں کی تعمیر کا آغاز بھی کریں گے جو آندھرا پردیش کی گرین فیلڈ راجدھانی ہے۔ وزیر اعظم مودی امراوتی سے ورچوئل وسیلے سے ناگا یالنکا کے مقام پر میزائلوں کی آزمائش کی سہولت اور وشاکھاپٹنم میں پی ایم ایکتا مال کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے۔ آج ممبئی کے جیو ورلڈ کنونشن سینٹر میں ویو سمٹ کے حصے کے طور پر پہلی مرتبہ ہونے والے گلوبل میڈیا ڈائیلاگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ کنونشن عالمی میڈیا اور تفریح کے منظرنامے کے ساتھ ملک کے رابطوں میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ 4 دن تک چلنے والی ویو سمٹ کا افتتاح وزیر اعظم نریندر مودی نے کیا تھا جو کل شروع ہوئی تھی۔ گلوبل میڈیا ڈائیلاگ کا اہتمام وزارت خارجہ کے تعاون سے اطلاعات و نشریات کی وزارت کر رہی ہے۔ افتتاحی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ ٹیکنالوجی اور روایت کو ساتھ ساتھ فروغ پانا چاہیے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ تیزی سے آگے بڑھنے کے لیے اختراع کلیدی حیثیت رکھتا ہے جو 2047 تک ایک ترقی یافتہ بھارت کی تشکیل دے سکے گا۔ In many ways,
technology can strengthen awareness of our vast heritage and deepen consciousness about it, especially for younger generations. We also bear in mind that innovation is key to the leapfrogging that will create a developed India by 2047. اس موقع پر اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر میڈیا اور تفریح کی صنعت کی قدر تقریباً 3 ٹریلین امریکی ڈالر ہے. Globally, the media and entertainment industry is valued around $3 trillion, but its true value goes far beyond the numbers. The true value lies in the empathy that it creates, in the ideas that it conveys, and in the future that it helps us imagine. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارت اور یورپی یونین نے 2025 کے آخر تک آزاد تجارتی سمجھوتے کو مکمل کرنے کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا ہے. کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل اور تجارت اور معاشی سیکیورٹی کے یورپی یونین کمشنر سیفکووک نے 2025 کے آخر تک بھارت اور یورپی یونین کے درمیان آزاد تجارتی سمجھوتے کو مکمل کرنے کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا. کل برسلز کے مقام پر منعقد ایک میٹنگ کے دوران دونوں فریق عالمی تجارت کے چیلنجوں کو حل کرنے کے لیے ثمر آور مذاکرات میں مصروف ہیں. انگولا کے صدر جاؤ مینوئل گونکالوس لورینکو بھارت کے 3 دن کے سرکاری دورے پر آج صبح نئی دلی پہنچے. امور خارجہ کے وزیر مملکت کیرتی وردھن سنگھ نے ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا. انگولا کے کسی صدر کا بھارت کا دورہ 38 سال بعد ہو رہا ہے. ان کا یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ جب بھارت اور انگولا سفارتی تعلقات قائم ہونے کے 40 سال مکمل ہونے کا جشن منا رہے ہیں. پنجاب حکومت نے ہریانہ کے لیے پانی چھوڑے جانے کے معاملے پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے اس مہینے کی 5 تاریخ کو ریاستی اسمبلی کا خصوصی اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے. ایک بیان میں پنجاب سرکار نے کہا ہے کہ حکومت اس خصوصی اجلاس میں پانی کے معاملے پر ایک خصوصی قرارداد پیش کرے گی. اس دوران اس معاملے پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے آج چنڈی گڑھ میں وزیر اعلیٰ بھگونت سنگھ مان کے ذریعے کل پارٹی میٹنگ بلائی گئی تھی. مرکز نے 4 مئی کو ہونے والی کسان یونینوں کے ساتھ میٹنگ ملتوی کر دی ہے. اس نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت کے نمائندوں کے بغیر یہ میٹنگ نامناسب ہوگی. زراعت اور کسانوں کے بہبود کی مرکزی وزارت میں جوائنٹ سیکرٹری پورن چندر کشن نے کسانوں کی یونینوں کو ایک مکتوب میں کہا ہے کہ یہ بات غیر مناسب ہوگی کہ پنجاب حکومت کے نمائندوں کو شامل نہ کیا جائے، جس کی مانگ سنیکت کسان مورچہ، غیر سیاسی اور کسان مزدور مورچہ نے کی ہے. ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ کہا ہے کہ میٹنگ کی اگلی تاریخ کا فیصلہ دونوں فارموں سے معلومات حاصل کرنے کے بعد کیا جائے گا. مرکزی وزیر تعلیم اور دلی کے وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے آج نئی دلی میں دلی الیکٹرک وہیکل انٹر کنیکٹر سروس دیوی سروس کے تحت 400 نئی الیکٹرک بسوں کو جھنڈی دکھائی. دیوی بس سروس کا مقصد بس ٹرمینلز اور میٹرو اسٹیشنوں کے درمیان کنیکٹیویٹی میں اضافہ کرنا اور قومی راجدھانی میں آلودگی کو کم کرنا ہے. دلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں آج صبح شدید بارش اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے سے لوگوں کو گرمی سے کافی راحت ملی ہے. بارش کی وجہ سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا، درخت جڑوں سے اکھڑ گئے اور ٹریفک بھی کافی متاثر ہوا. دوارکا علاقے میں کھرکھری کینال گاؤں میں ایک کھیت میں ایک درخت ٹیوب ویل روم پر گرنے کے بعد ایک خاتون اور اس کے 3 بچے ہلاک ہو گئے اور اس کا شوہر بھی زخمی ہو گیا. IPL T20 کرکٹ میں آج احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ سن رائزرز حیدرآباد سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے کیرلا میں گہرے سمندر میں کثیر مقصدی وسنجام بین الاقوامی بندرگاہ کو قوم کے نام وقف کیا. انہوں نے اسے بھارت کے بحری بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں ایک اہم قدم بتایا. وزیر اعظم نریندر مودی آج شام آندھرا پردیش میں مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ثقافتی شناخت سے تحریک حاصل کرتے ہوئے 2047 تک ایک ترقی یافتہ ملک بننے کے بھارت کے ویژن کو آگے بڑھنا چاہیے. بھارت اور یورپی یونین نے 2025 کے آخر تک آزاد تجارتی سمجھوتا مکمل کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.